اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یاد رکھ تو ہی ہے وارث شہ یثرب کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سماج میں عورت کی حیثیت ایک معمار کی سی ہے، جس قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اعلیٰ دینی اور معیاری تعلیم اور تربیت اور صحت سے آراستہ ہوں گی، وہ قوم عالم میں سر اٹھا کر چل سکے گی، اور جس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں جاہل ان پڑھ بدتمیز بددین بد کردار اور صحت کے اعتبار سے کمزور ہوں گی، وہ قوم دنیا میں کبھی بھی عزت حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے آپ کے سامنے، حقیقت یہ ہے کہ یہ میں نے ہی لکھی، لیکن تھوڑا اچھی اردو میں اس لیے لکھے کہ جب کوئی اچھی بات دل سے نکلتی ہے تو الفاظ بھی اچھے نکل کے آتے ہیں۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ میں نے کیا کہا اور میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پہلی جو لائن میں نے کہی آپ سے کہ تو وارث ہے شہ یثرب کا، شہ یثرب کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یثرب کے شاہ ہیں، سرور کونین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کوئی خاص کام، کوئی خاص انعام ہے ہمارے اوپر جو ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہمیں کسی اور جگہ بھی پیدا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ انسان کا پیدا ہونا خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کالا ہوگا گورا ہوگا، کس کے گھر میں ہوگا، اونچی ذات میں ہوگا نیچی ذات میں ہوگا۔ یہ اسی لیے کبھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہ تو کسی کے رنگ کو لے کے نہ کسی کی ذات برادری کو لے کے کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میں سید کے گھر میں پیدا ہوا، یہ میرا کمال تھوڑی ہے، میرا کیا اختیار تھا؟ تو اللہ جس گھر میں چاہے جسے پیدا کر سکتا ہے، اور جس سے جو کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا، ہم ہی سے کام لے گا وہ دین کا، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کل ایک خاص ایشو میرے جہاں بھی جاتا ہوں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں جو ہے وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ بڑا اہم مدعا ہے، اور اس معاملے میں کہیں بھی کوئی بات چیت بھی نہیں ہوتی۔ دو پہ دو چار چار چھ لوگ بیٹھے ہوں گے تو ذکر کریں گے، لیکن جب کوئی پبلک میٹنگ ہوگی لوگ بیٹھیں گے نہیں ذکر کریں گے اس بات کا۔ اب سوال یہ ہے کہ چاہے مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرے، چاہے مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرے، دونوں کی ہی دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہے۔ دونوں ہی ہمارے بچے ہیں، ہماری گودوں کے کھلائے ہوئے بچے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اچانک سے ایک دم وہ لڑکی دشمن ہو جاتی ہے ماں باپ کی، ان کی عزت کو روند کے چلی جاتی ہے، پگڑیاں ان کی پگڑیاں اچھال کے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح لڑکے کرتے ہیں اکثر۔ اب جو میں جس مدعے کی طرف میں آپ لوگوں کا دھیان دلانا چاہتا ہوں اور جس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے بچے کو جب پیدا ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، گود میں کھلاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، پھر اسے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، جو بھی اپنی گنجائش ہوتی ہے جس کی جیسی پاکٹ الاؤ کرتی ہے اسی طرح کا اسکول ایفرٹ کرتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، اور پھر اچانک پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی پگڑی کو روند کے اور وہ غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ اس بات کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کسے آپ ذمہ دار بنائیں گے؟ کل جب قیامت کے دن ایسے بچوں کو جو اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے گئے، انہیں جب دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا اور جہنم کا دروغہ یا جو بھی فرشتہ ہوگا وہ انہیں دوزخ میں ڈالتے وقت جب ماں باپ کے سامنے پیش کرے گا کہ تمہارے بچے تھے یہ کفر میں مرے،
تو وہ بچے اپنے ماں باپ سے سوال کریں گے کہ میرے باپ، میں تیری گود میں پلی بڑھی یا پلا بڑھا، تو نے مجھے بولنا سکھایا، تو نے مجھے چلنا سکھایا، تو نے مجھے بات کرنا سکھایا، تو نے مجھے کپڑے پہننا سکھایا، تو نے مجھے لیٹرین پیشاب دھونا اور کرنا سکھایا، تو نے مجھے کھانا کھانا سکھایا، تو نے دنیا داری سکھائی، دنیا کے کاروبار سکھائے، دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، کیسے ناکام ہونا ہے، ہر بات سکھائی۔ تو نے جس اسکول میں ڈالا میں اس اسکول میں پڑھا، جس میں سے نام کٹا دیا میں نے نام کٹا لیا۔ تو نے جس سے چاہی میری کیا کہتے ہیں رشتہ داری بنا دی کہ یہ تیرے ماموں ہیں، چچا ہیں، ابا ہیں، میں نے سب کو ایکسیپٹ کرا۔ لیکن تو نے کبھی گھر میں اس بات کا ذکر نہیں کرا کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے یا قبر میں سوال بھی ہوگا۔ تو نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کرا کہ جنت بھی ہوتی ہے، دوزخ بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو مجھے دوزخ کی ہولناکیوں سے ڈراتا اور میں ڈر جاتا یا میں ڈر جاتی اور اپنے آپ کو اس دوزخ کی آگ سے بچا لیتی۔ تو سوال باپ سے ہوگا اور اس سوال کا جواب ہمارے پاس اس وقت نہیں ہوگا اگر ہم نے اس کی تیاری ابھی سے نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تمہاری ریت تھے۔ ہم نے پہلے ایک پیاری حدیث پڑھی تھی پچھلے جمعہ کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پیارے نبی نے ہمارے فرمایا کہ تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ریت کون ہے؟ بیوی، بچے، نوکر، چاکر، جو بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ آپ کی ریت ہے۔ جب وہ بچے جنہیں دوزخ کی آگ میں جھونکا جا رہا ہوگا قیامت کے دن، جب وہ آپ سے سوال کریں گے کہ میرے باپ، اگر تو مجھے دوزخ کی آگ سے ڈراتا تو میں شاید ڈر جاتا، میں شاید ایسے غلط کام نہ کرتا۔ تو اس بات کا کوئی ہمارے پاس جواب ہوگا نہیں۔ اسی طرح بیوی، اگر خراب بیوی ہے اور وہ دوزخ کی آگ میں ڈالی جا رہی ہے تو وہ پوچھے گی کہ تو میرا میاں تھا، تو نے میری خاطر اپنے ماں باپ سے لڑائی کی، تو نے میری خاطر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، تو نے میری خاطر پورے زمانے سے برائی لے لی، لیکن تو نے کبھی مجھے جنت اور دوزخ کے بارے میں نہیں بتایا۔ کبھی تو نے میرے سامنے ذکر ہی نہیں کرا کہ حشر کا میدان سجے گا اور وہاں پہ میرے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو میرے سامنے دکھایا جائے گا۔ کبھی تو نے یہ نہیں بتایا کہ جس ہاتھ سے میں نے گناہ کرا ہے وہ ہاتھ بولے گا، اس ہاتھ کو زبان دے دی جائے گی۔ کبھی تو نے یہ نہیں بتایا کہ جو اندھیرے اجالے میں گناہ ہوں گے سارے گناہ میرے سامنے پیش کرے جائیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی آپ لوگوں نے اپنے بچوں سے گھر میں ذکر کرا اس بات کا؟ کبھی گھر میں لے کے بیٹھتے ہیں بچوں کو؟ کبھی نہیں بیٹھتے۔ اور یہ خالی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کا، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں بہت کم ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو رات کو سونے سے پہلے لے کے بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہیں، عذاب حشر کا ذکر کرتے ہیں، حشر کے میدان کا ذکر کرتے ہیں، یا یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے ایک ایک گناہ کا حساب لیگا۔ جب بچپن سے بچوں کی تعلیم تربیت میں یہ بات شامل ہی نہیں ہوتی ہے، جب انہیں بچپن سے کامیاب لوگوں کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے، فلاں نے اتنے پیسے کما لیے کتنا کامیاب، فلاں نے اتنی پڑھائی کی وہ اتنا بڑا عہدیدار بن گیا، ایسے کامیاب بننا بیٹا۔ یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ کامیابی اصل میں وہ ہوگی جو حشر کے میدان میں حساب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور اسی کا یہ نقصان، پہلا کمپلیکیشن ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جو بڑے پیمانے پہ اس وقت یہاں کام چل رہا ہے۔ بہت سی نادان بچیوں کو بہکا کر، پھسلا کر، بہلا کر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں انشاءاللہ پوری ایک خطبہ اسی پہ لکھوں گا کہ کس طرح بچیوں کو بہکایا جا رہا ہے اور ہمیں اپنی بچیوں کو اندر کیسے جاگرکتا پیدا کرنی ہے کہ وہ ان کے بہکائے میں نہ آئیں۔ لیکن اس سے پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خود کے بدلاؤ لانا شروع کریں۔ یہ جو سوال ہے جو بچے ہم سے قیامت کے دن پوچھیں گے، حشر کے میدان میں جب ہم سے سوال بچہ پوچھے گا کہ جب میں دوزخ کی آگ میں جانے والا ہوں تو تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے پرورش نہیں دی، اگر یہ مجھے جنت اور دوزخ بتاتے، اگر یہ مجھے عذاب قبر بتاتے، اگر یہ مجھے حلال حرام کا تمیز بتاتے تو میں کیوں ایسے کام کرتا جو دوزخ کی آگ میں آج مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے مستقبل کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ساتھ میں لپیٹ دے کہ چل بھائی تو بھی چل، تو بھی ذمہ دار تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اسی مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے
جب ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے اور کامیابی سے ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ، تو پھر آگے چل کے بھی ہمارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اس مسئلے کے حل کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے کو میں نے 5 باتیں آپ لوگوں سے کے سامنے رکھی تھیں، اور ان 5 باتوں میں آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ کوشش کرنا کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ کتنے لوگوں نے عمل کیا؟ یاد ہیں یہ وہ 5 باتیں؟ یاد بھی نہیں ہے؟ پہلی بات یہ تھی کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے؟ یہ مشکل ہے؟ بتائیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، سب کر سکتے ہیں نا؟ شروع کریں گے انشاءاللہ اسے آج سے سب لوگ ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا، سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ ذرا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب نیت کر لیں گے کہ سچ ہی بولنا ہے تو انشاءاللہ سچ بولنا اللہ آسان کر دے گا۔ بچوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جو بات ہم بچوں کے سامنے بولتے ہیں، میں نے پچھلی بار بھی کہی تھی، چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے۔ مان لیں کوئی دروازہ کھٹکھٹانے آیا اور ہمیں اس سے نہیں ملنا ہے، ہم نے بچے سے کہا بیٹا کیا تو ہے نہیں پاپا، تو بچے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنا جھوٹ بولنا جائز ہے، میرے باپ نے بولا ہے نا۔ تو بچے کے سامنے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو بچہ اس جھوٹ کو جائز سمجھ لے گا، اور وہ جھوٹ اس کی زندگی سے کبھی نکلے گا نہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا جب میرا بچہ چھوٹا سا تھا تو میں جس طرح کپڑے پہنتا تھا وہ بالکل ایک ایک چیز کو واچ کرتا تھا، ایک ایک چیز پر نظر رکھتا تھا، کپڑے پہننے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ۔ بچے ہمیشہ اپنے باپ کو فالو کرتے ہیں، اور ماؤں کو ایک بات سمجھانے کی ضرورت یہ ہے بچوں کے متعلق کہ بچے سے غلطی سے کوئی چیز گر گئی ہاتھ سے، کپ چھوٹ گیا، کب چینے کا کپ تھا ٹوٹ گیا، تو ماں مارے گی اس میں کم سے کم 20 تھپڑ، جبکہ وہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کرا، غلطی سے ہوا اس سے۔ نماز کے وقت وہ سوتا رہے پڑا ہوا، کھیلتا رہے، ٹی وی دیکھتا رہے، تو ماں یا باپ دونوں کے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ وہ غلطی وہ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو سزا جس غلطی پہ ملنا چاہیے وہ غلطی وہ ہے جو جان بوجھ کے کی جاتی ہے۔ جو غلطی سے غلطی ہو رہی ہے وہ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو گھر میں گھسنے سے پہلے سلام کریں گے، دوسرے سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے، تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو آج ہمارے ماں باپ کا ہے وہ کل ہمارا بڑھاپا ہوگا۔ تو اگر ہم اپنے ماں باپ کی دلجوئی کریں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے پیار محبت سے بات کریں، اور مہینے میں ایک بار کچھ نہ کچھ انہیں خرچہ پانی بھی دیں، اور ان کی ضرورت کو سمجھیں، تھوڑے بہت پیر دبا دیں، 10 منٹ بھی اگر آپ روزانہ ان کے پاس بیٹھیں گے جا کے، انہیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، وہ تو اپنا سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کے جانے والے، جو ان کی جتنی بھی حصے میں جو بھی چیز آئی ہے یا نہیں آئی ہے، انہوں نے تمہیں پال کے بڑا کر دیا، نہ پالتے تمہیں کتے پھاڑ کھاتے بھائی، یہی احسان کافی ہے۔ اگر پیدا ہونے کے بعد ماں باپ اپنے بچے کو نہ بچائیں تو پہلے 7 سال کی عمر تک تو کوئی سوال ہی نہیں جو بچہ بچ جائے بھائی۔ ماں باپ اسے ہر سردی گرمی کے موسم سے، ہر بات سے بیمار ہو جائے، کتنی برے سے برا ماں باپ ہو، کچھ نہ کرتا ہو، لیکن اگر بچے کو بخار آ جائے پوری رات جاگ کے کاٹ دیتا ہے اس کی، پوری رات ماں جو کلیجے سے لگائے گھومتی ہے، تو یہی احسان کافی ہے۔ اسی احسان کو یاد کر کے کم سے کم 10 منٹ تک ان کے پاس روزانہ بیٹھیں، ان کے ہاتھ پیر دبائیں، ان کی بات سنیں، پریشانی سنیں، اور اگر وہ آپ کی بیوی کی شکایت آپ سے کرتے ہیں تو جواب مت دیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ فوراً گئے اور بیوی پہ لٹ پھیر دیا جا کے، وہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن بات سنیں ان کی۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی صحیح ہو، غلط ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بیوی غلط ہو۔ آپ کی بھومکا جج والی ہے، آپ کو ججمنٹ لینا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ تو یہ کام بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں نا سب لوگ، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنے والد صاحب جو بھی دونوں میں زندہ ہے، دونوں زندہ ہے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، دونوں میں جو بھی زندہ ہے۔ تیسری چیز یہ جو میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہی تھی آپ سے، آپ لوگ بڑے مسکرائے بھی تھے اس پہ، اب یاد ہے یا نہیں ہے،
کہ दिन में एक बार अपनी बीवी की तारीफ जरूर करनी है, उसके अच्छे कामों की, उसकी खूबसूरती की, उसके खाने पीने की, और उसी तारीफ करने के बाद उसे नमाज की भी ताकीद करनी है और साफ सफाई की भी। ये मैंने इसमें ऐड करा है, पिछले जुम्मे को नहीं बताया कि थोड़ा साफ सफाई का, अपने जिस्म की भी साफ सफाई का ख्याल रखें और अपने घर की भी साफ सफाई का, अपने बच्चों की भी साफ सफाई का, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। तो ये सब काम आसान है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। घर का माहौल बदलना सबसे पहले जरूरी है। जब हमारी बच्चियां देखेंगे कि यार हमारे दीन की वजह से हमारे वालिद इतने सॉफ्ट हो गए और इतने नरम दिल हो गए कि वो माँ की भी तारीफ करते हैं, माँ बाप के पास भी बैठते हैं, हमसे भी मोहब्बत से बात करते हैं, तो फिर वो आपकी जन्नत दोज़ख वाली बात को भी तरजीह देंगी। जब आप रात में बैठ के उनके सामने बैठेंगे कि बेटा टीवी और मोबाइल छोड़ो, अब थोड़ी देर दीन की बात करते हैं, जन्नत है, दोज़ख है, आखिरत है, जो भी चीजें आपको याद हैं, समझ में आती हैं, वो याद करें। जो बच्चे छोटे हैं उन्हें यहाँ लेके आए, वो यहाँ सुनेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसकी रिकॉर्ड भी बनाऊं, तो जिनके पास फोन है उनके पास मैं भेज दिया करूंगा, उन्हें वैसे सुनवाएं। ताकि सबसे अहम बात यह है कि हमारे बीच से 4-5 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल निकल गई। एक, अजाब कब्र की बात नहीं होती, जन्नत दोज़ख की बात नहीं होती, हिसाब किताब की बात नहीं होती, दज्जाली फितने की बात नहीं होती। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, दुनिया के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि किसी वक्त भी क़यामत का बिगुल फूंक सकता है। हो सकता है हम ही आंखों से देखें उसे, क़यामत की जो सूर फूंका जाएगा, हो सकता है हमारी जिंदगियों में फूंक दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल दुनिया उसी दहाने पे खड़ी हुई है। और क़यामत आएगी ऐसी दबे पाओ। कहा यह जाता है कि जब क़यामत आएगी तो दूध दोहने वाला जो है दूध दो रहा होगा, बैठा होगा, उसे भी नहीं पता होगा कि थोड़ी देर में कुछ होने वाला है। क्योंकि क़यामत के जो लक्षण और अलामत हैं वो सब मिलने लगे, हर चीज मिल रही है। तकरीबन 99% जो हदीसों में बयान हुआ है, जो हमारे प्यारे नबी ने पेशीन गोइयां की हैं, वो तकरीबन 99% मैच कर चुके हैं। बड़े बड़े उलमा इकराम जो है, अकाबरीन, ये बयान कर रहे हैं कि क़यामत करीब है। कभी भी इमाम मेहदी का ज़हूर भी हो सकता है, कभी भी दज्जाली फितना भी खड़ा हो सकता है। तो इससे पहले कि हम लोग उस फितने में फंस जाएं दज्जाल के, अपने बच्चों को इस तसव्वुर को मजबूत करिए कि अज़ाब कब्र होगा, कब्र में हिसाब लिया जाए, कब्र में सवाल पूछे जाएंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी का नाम क्या है। ये सवाल हमसे पूछे जाएंगे। तो जब हमसे हमारे ये सवाल, हमारा क़यामत का तसव्वुर, हमारा दोज़ख जन्नत का तसव्वुर मजबूत होगा, तो हम दज्जाल के फितनों में नहीं फंसेंगे। और ये बच्चे मासूम हैं, मोबाइल इनके हाथ में पकड़ा दिए गए हैं, या आपने नहीं पकड़ाए हैं। ये जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है दुनिया की, जो फित्तीन लॉबी है, उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा है। वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं वो लोग। तो इसलिए सबसे अहम चीज ये है कि घर के माहौल को बदलने की कोशिश करनी है। सोते वक्त सभी बच्चों को बिठा के, और माँ बाप वाला हो गया मामला। एक चीज और है, मैं इसमें तो ऐड कर रहा हूं थोड़ी सी, घर में बेहुदा बातों से बचें। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, घर में कोई भी मोहल्ले पड़ोस में खुदा ना करे गंदा काम हो रहा है, तो घर में उसका जिक्र बार बार मजे ले लेके होता है। नहीं होना चाहिए। वो गलत काम जो हो रहा है वो तो एक काम है ही है, या तो हम उसे हिकमत से, तरकीब से, ताकत से, जैसे भी रोक सकते हैं उसे रोक दें, नहीं तो कम से कम उसका जिक्र रोक दें। उन बातों का जिक्र करने से बेहयाई आम होती है मुसलमानों में, और बेहयाई सारे गुनाहों की जड़ है। पहले बातों में बेहयाई आती है, फिर अमाल में आ जाती है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। घर में गुफ्तगू जो है वो बहुत शाइस्ता, प्यार मोहब्बत से आप जनाब से हो। गाली गलौज का कोशिश करें कि गाली गलौज बिल्कुल मुंह से ना निकले। और जितने भी सहाबा इकराम का नाम याद हो, हमारे प्यारे नबी का नाम याद है, अल्लाह वालों का नाम याद है, वलियों का नाम याद है, जिनका जिक्र करें, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनका घर में जिक्र करें, उनकी नेकियों का, उनकी सच्चाइयों का, जो भी चीज़ें याद हैं, पता है, उनका घर में माँ बच्चों के साथ बैठ के जिक्र करें। और एक काम और है जो सबसे अहम है, जो हम नहीं कर पाते, सुबह को उठने की बच्चों की आदत डलवाएं। और
1 घंटे कम से कम उन्हें एक्सरसाइज की आदत दिलवाएं। सुबह उठ के वो कम से कम 1 घंटे तक हाथ पैर मारें, कसरत करें, ताकि जिस्म उनके मजबूत हों। बच्चे बच्चियां सबको, अगर सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेंगे सब लोग और कसरत करने की आदत डाल लेंगे तो उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। वे अपनी सेहतें सही रहेंगी सब बच्चों की, है नहीं। और सेहत कभी भी घाटे का सौदा नहीं होती है। जितनी सेहत अच्छी होगी आप जिंदगी में उतने कामयाब होंगे। दुआ कर लेते हैं, वक्त हो गया खुतबे का। या अल्लाह हमें हमारे नफ्स के शर से महफूज फरमा, आमीन कहिए। या अल्लाह हम सबको 5 वक्त बाजमात इखलास के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी रोजी रोटी में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सभी को हलाल रिज़्क अता फरमा और हराम रिज़्क से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम में से जो लोग भी कर्जों में डूबे हुए हैं, मेरे मौला तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं, तो गैब से कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह हाजरीन में या इनके अजीज़ों अकारिब में अगर कोई किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला है तो हम तुझे तेरे प्यारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का वास्ता देकर तुझसे शिफा की इल्तिजा करते हैं। मेरे मौला इलाज के नाम पर कौम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, तो सभी मरीजों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।